السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف اور معتبر اور مستند اہم دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی شرح صحیح بخاری کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 1422 سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ اب ایک باب ہے اس میں کہ جب کسی شخص نے لا علمی میں اگر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے دی تو کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 15 باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر۔ جب کسی شخص نے لا علمی میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے دی تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 1422 حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو الجویریة ان معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ حدثه قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابی و جدی وخطب علی فانکحنی وخاصمت الیہ وکان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں اسرائیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابو الجویریہ نے بیان کیا کہ حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں نے اور میرے والد اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ نے میری منگنی کی اور میرا نکاح کر دیا، یعنی آپ نے میرا نکاح کروایا اور میں نے آپ کے پاس یہ مقدمہ پیش کیا کہ میرے والد یزید چند دینار لے کر صدقہ کرنے کے لیے نکلے۔ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ چند دینار لے کر صدقہ کرنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے مسجد کے پاس ایک شخص کے ہاتھ پر وہ دینار رکھ دیے، یعنی مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسکین کو انہوں نے وہ دینار دے دیے۔ پس میں آیا تو میں نے وہ دینار لے لیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی معن رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا کہ میں نے تم کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ زکوٰۃ تھی۔ پھر میں نے حضرت معن کہتے ہیں، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا تو آپ نے میرے والد سے فرمایا، اے یزید تم کو اسی کا اجر ملے گا جس کی تم نے نیت کی تھی، اور اے معن تم نے جو لے لیا ہے وہ تمہارا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معن کے والد سے فرمایا، آپ نے زکوٰۃ دینے کی نیت سے، صدقہ کرنے کی نیت سے دیا تھا، آپ کو آپ کی نیت کا اجر و ثواب ملے گا، اور معن نے جو لے لیا ہے اس مسکین کے پاس سے یہ ان کے لیے ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں محمد بن یوسف فریابی، نمبر 2 اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق سبیعی، نمبر 3 ابو الجویریہ حطان بن جفاف الجرمی، نمبر 4 معن بن یزید۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے متعلق فقہا کے مذاہب۔ کیا باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اسی طرح کیا بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد جو ان کی فروع ہے۔ اسی طرح فروع اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیٹے اور باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یعنی باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جبکہ زکوٰۃ دینے والے پر ان کا نفقہ لازم ہو۔ والدین پر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے، البتہ ان کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، اور اس حدیث میں نفلی صدقہ مراد ہے۔ معن کے والد یزید نے جو صدقہ دیا تھا، جو صدقہ کیا تھا دینار، وہ نفل صدقہ تھا۔ نفل صدقات کی اجازت ہے۔ باقی ضرورت مند رشتہ دار جن کا خرچ زکوٰۃ دینے والے پر لازم نہیں ہے، ان کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عطا، قاسم، سعید بن مسیب، امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جن کا نفقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب نہیں ہے۔ حسن بصری اور طاؤس نے کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بالکل زکوٰۃ نہ دے،
امام مالک نے کہا کہ اپنے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ کے ساتھ خاص کرنا مکروہ ہے، لیکن ایک بات عمومی طور پر قاعدہ یہ ہے، اکثر فقہا کا مسلک یہی ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ رشتہ دار اس کے اصول اور فروع نہ ہوں، یعنی والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان سے ہٹ کر جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین سے مراد والدین بھی ہیں، والدین کے والدین بھی اس میں داخل ہیں، یعنی نانا نانی دادا دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باب نمبر 16 باب الصدقۃ بالیمین، دائیں ہاتھ سے زکوٰۃ دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1423 حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عدل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں یحییٰ نے بیان کیا عبید اللہ سے، انہوں نے کہا مجھے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ اس دن، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 امام عادل، انصاف پسند حکمراں بادشاہ وقت، جو عدل و انصاف کے ساتھ رعایا کی نگہداشت کرتا ہو اور جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی نوجوانی کے عالم ہی سے وہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ عموماً نوجوانی میں لوگ بہک جاتے ہیں، عبادت کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو جب توجہ کی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نوجوان جو نوجوانی کے زمانے میں جس میں بہک جانے کا، بے راہ روی کا شکار ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، ایسے وقت میں وہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عبادت الہی میں ہی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں معلق رہے، یعنی ایک تیسرے وہ شخص جس کی توجہ مسجد کی طرف رہے، جو نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں بھی مصروف رہے، مسجد سے باہر نکل بھی جائے تب بھی اس کا دھیان، اس کی توجہ مؤذن کی اذان کی طرف ہو کہ کب اذان ہو اور وہ فوراً مسجد کو پہنچ کر نماز ادا کرے۔ تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی جو نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور ایک نماز ادا کر کے دنیاوی کاروبار میں مشغول بھی ہوتا ہے تو اس کی توجہ، اس کا دھیان سب اس کا مسجد کی طرف ہوتا ہے۔ چوتھے وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کیے اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر جمع ہوئے اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یعنی ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ تو اس قسم کے جو 2 آدمی ہوں گے جو اللہ کے لیے خالص، جو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 5 وہ آدمی جس کو ایک مقتدر یعنی قدرت والی اور حسین و جمیل، حسب و نسب والی اور حسین و جمیل خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، بدکاری کی طرف بلایا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی ایک حسب و نسب والی اور حسین و جمیل عورت خاتون اس کو گناہ کی دعوت دے، زنا کی طرف بلائے اور وہ شخص انکار کر دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، تو ایسا شخص جو گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود، جس کو مواقع فراہم ہونے کے باوجود گناہ سے باز رہے، محض
اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ سے ڈر کر، تو اللہ اس کو بھی قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چھٹے وہ شخص جس نے چھپا کر صدقہ دیا، پوشیدہ رکھا اپنے صدقے کو، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اس قدر اپنے صدقے کو پوشیدہ رکھا کہ سیدھے ہاتھ سے وہ صدقہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو تک پتہ نہ چلے۔ اس سے مراد حتی الامکان حتی المقدور جتنا بھی ہو سکے چھپا کر خیر خیرات کیا، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں قیامت کے دن جگہ ہوگی۔ نمبر 7واں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے شخص کے لیے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 660 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1414 حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں علی بن جعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معبد بن خالد نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، پس عن قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنا صدقہ لے کر کسی کے پاس جائے گا، کسی مسکین محتاج کے پاس جائے گا، تو وہ شخص کہے گا اگر تم کل آتے تو میں اس کو قبول کر لیتا کیونکہ میں کل تک محتاج تھا، رہا آج کا دن تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا ایسا کہ قیامت کے قریب جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اور پوری دنیا میں صرف اسلام رہے گا، اس وقت سب کے پاس مال و دولت ہوگی اور کوئی محتاج اور تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت عطا کی ہے تو فوراً صدقہ کریں، خیر خیرات کریں، اور جس زمانے میں مسکین اور محتاج ہیں، صدقہ اور خیرات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اسی زمانے میں اپنی آخرت کا سامان کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمانہ گزر جائے جس میں مساکین اور محتاج اور ضرورت مند لوگ صدقہ قبول کرنے والے موجود ہیں، اس کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ آ جائے جس میں کوئی صدقہ اور خیرات قبول کرنے والا اور لینے والا نہ ملے۔ اس زمانے کے آنے سے پہلے ہی خیر خیرات کرو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1411 میں گزر چکی ہے، تاہم یہ حدیث عنوان کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس میں دائیں ہاتھ سے صدقے کا ذکر نہیں ہے۔ اوپر کی حدیث میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ باب نمبر 17 باب من امر خادمہ بالصدقۃ ولم یناول بنفسہ، جس نے اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دیا اور خود صدقہ نہیں دیا۔ وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے، یعنی خادم کو حکم دے اور خود صدقہ نہ دے، گویا نیکی کا حکم دینے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اسی لحاظ سے آقا کو بھی یہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اس تعلیق کے موافق، یعنی یہ جو بغیر سند کے جو حدیث بیان کیا ہے امام بخاری نے، اس کے موافق حدیث متصل صحیح بخاری حدیث نمبر 1432 میں انشاءاللہ عن قریب آئے گی۔ حدیث نمبر 1425 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما کسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے بیان کیا منصور سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے مسروق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کا کھانا خرچ کرے، یعنی اپنے گھر کے اناج میں سے، کھانے میں سے اگر کسی مسکین کو دے، اس حال میں کہ وہ خاوند کا گھر
برباد کرنے والی نہ ہو، یعنی اس قدر خیر خیرات کر کے یا غریبوں کو دے کر کہ جس کی وجہ سے شوہر مشکلات کا شکار ہو جائے، ایسا کیے بغیر، یعنی جتنی ضرورت ہے کسی مسکین کو محتاج کو دینے کی، جس سے شوہر کے اوپر برڈن نہ پڑے، کوئی بار نہ پڑے، شوہر کا گھر یا شوہر کا مال خراب کیے بغیر، یعنی اس پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر اگر کوئی خاتون، کوئی عورت گھر کا کھانا خرچ کرتی ہے، شوہر کے کھانے میں سے مال و دولت میں سے عطا کرتی ہے، تو جو کچھ وہ خرچ کرے گی اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ یعنی بیوی اگر خیرات کرے، صدقہ دے شوہر کے مال میں سے، شوہر کے گھر کے ساز و سامان میں سے، جیسے کھانا وغیرہ ہے، عام طور پر پہلے کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا فقراء کو، اب فقراء صرف پیسے وغیرہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر بیوی شوہر کے مال میں سے خرچ کرے، مسکینوں کو دے، محتاجوں کو دے، کھانا کھلائے، اس میں سے کچھ خرچ کرے اور شوہر کے اوپر بار نہ ڈالے اس کا، یعنی اس زیادہ مقدار میں نہ دے جس کی وجہ سے شوہر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہ کرے، بلکہ جتنی مقدار دینا چاہیے یا جتنی مقدار دینے سے شوہر کے اوپر بار نہیں پڑتا، اتنی مقدار اگر دے گی، مسکینوں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرے گی، تو اس خاتون کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی کمانے کا اجر ملے گا کہ وہ کما کر جو لا رہا ہے۔ بیوی کے خیر خیرات کرنے سے شوہر کے مال میں سے بیوی کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور طعام کی حفاظت کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، جو خازن ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہے سمجھے، یا گھر کے جو اشیاء لانے کا، کرانہ آئٹم وغیرہ لانے کا جو ذمہ دار ہے، اس شخص کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور کسی کے اجر کی وجہ سے دوسرے کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی خاتون، کسی شخص کی بیوی اگر شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے، خیر خیرات کرتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتی ہے، کسی غریب کو کھانا دے دیتی ہے، کھانے پینے کی چیز دے دیتی ہے، یا جو کپڑے وغیرہ ہیں اضافی جن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح کے کپڑے کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر کے اوپر بار نہیں پڑتا اور شوہر پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مال و دولت پر، تو ایسی عورت کے صدقہ کرنے، خیرات کرنے کا اجر و ثواب خود اس خاتون کو بھی ملے گا، اس کے شوہر کو بھی ملے گا، اور جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا ہے، ان کا حساب کتاب لکھ کر رکھنے والا ہے، اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے راویوں کا اس سے پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، طعام کی حفاظت کرنے والے، یعنی خادم کو بھی سرونٹ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عنوان میں یہ قید ہے کہ جس نے اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دیا، اور حدیث میں حکم دینے کی قید کا ذکر نہیں ہے، یعنی بغیر حکم دیے کہ ہی اگر بیوی خیر خیرات کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، تو یہاں حدیث میں بیوی کو حکم دینے کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خادم اور خازن، گھر کا جو خادم ہوتا ہے اور خازن ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ یا کیشر، وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور اس کو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ یعنی جو خازن ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ یا خازن، یا جو گھر کے اناج وغیرہ کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو امین خازن کہتے ہیں، وہ امانت دار ہوتا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتا، اور یہ چیز مسلمانوں کے دستور اور عرف سے معلوم ہے، عرف عام سے معلوم ہے۔ اسی طرح عورت بھی خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کی مجاز نہیں ہے، یعنی بیوی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے کی، اس کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عرف عام میں طریقہ یہ ہے کہ اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، کہ اجازت حقیقی جس میں باضابطہ شوہر اجازت دے دے، کہ اجازت حکمی جس میں اگر شوہر کو اطلاع ملے کہ بیوی نے اتنا مال خرچ کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، مسکینوں کی مدد کی ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا ہے یا کسی کی کپڑوں کے ذریعے مدد کر دی ہے، اور شوہر کو معلوم ہونے کے بعد شوہر ناراض نہ ہو، خاموشی اختیار کرے، تو یہ اجازت حکمی کہلاتی ہے۔ یہ عرف عام ہے، عام طور پر طریقہ ہے کہ شوہر بیویوں کو بھی تصرف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کو بھی اختیار دیتے ہیں۔ اسی لیے غیر مفسدتن کا لفظ آیا ہے کہ بیوی خرچ کرے مسکینوں پر، محتاجوں پر، لیکن شوہر کے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر اس انداز میں اگر خرچ کرے گی تو اس کی اجازت ہے۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا مالدار رہے۔ خود صدقہ دینے والا تنگ دست ہو جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مال دینے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس شخص کے پاس بھی مال موجود رہے جس سے وہ
اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ ومن تصدق وهو محتاج او اہلہ محتاج او علیہ دین فالدین احق ان یقضى من الصدقۃ والعتق والہبۃ وهو رد علیہ لیس له ان یتلف اموال الناس۔ اور جس آدمی نے اس حال میں صدقہ کیا کہ وہ خود ضرورت مند تھا یا اس کے گھر والے ضرورت مند تھے یا وہ مقروض تھا، کسی کا قرض باقی تھا، تو قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ صدقہ کرنے کے بجائے، زکوٰۃ دینے کے بجائے، صدقہ کرنے کے بجائے قرض ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کا اہتمام ہو، اور اگر اس نے اس حال میں غلام آزاد کیا، یعنی مقروض ہوتے ہوئے غلام آزاد کیا یا کسی کو کچھ گفٹ دے دیا، ہبہ کر دیا، تو وہ اس کو واپس دے دیا جائے گا اور اس کو لوگوں کا مال ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو، اس کے باوجود صدقہ کر رہا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرض کی ذمہ داری سے بری ہو جائے، قرض ادا کر دے۔ اگر قرض باقی رکھ کر اگر وہ غلام کو آزاد کرتا ہے یا کسی کو کچھ تحفہ دیتا ہے تو اس کا تحفہ واپس کر دیا جائے گا۔ اس کو قطعاً لوگوں کا مال ضائع کرنے کی، تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو فرض ہے اس کو ادا کرے۔ جیسے کسی کا اگر قرض باقی ہو ذمے میں، تو یہ جیسا کہ وراثت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ میت کی تجہیز اور تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ اگر وہ کسی کا قرض باقی تھا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس تعلیق میں یعنی اس جو روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے بغیر کسی سند کے، اس حدیث کے عنوان کی امام بخاری نے شرح کی ہے، جو عنوان بانا ہے کہ وہی صدقہ مقبول ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا مالدار رہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کا مال لیا، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی قرض لیتے وقت ہی یہ نیت رکھے کہ وہ قرض ادا نہیں کرے گا، ڈبانے کی نیت رکھے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس برے فعل کا صلہ اس کو بدلا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال کو رائیگاں کر دے گا، ضائع کر دے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے اس عنوان کی شرح کے لیے 5 احادیث معلقہ یعنی بغیر سند کے 5 حدیثیں بیان کی ہیں، اور یہ ان میں سے پہلی حدیث ہے جس کی سند آپ نے بیان نہیں کی۔ اس تعلیق کی اصل درج ذیل حدیث ہے، یعنی اس تعلیق کی اصل کیا ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ادائیگی کی نیت سے لوگوں کا مال لیا، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جس نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کا مال لیا، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ یعنی جو قرض لیتے وقت یہ نیت رکھے کہ وہ قرض ادا کرے گا، اچھی نیت کے ساتھ قرض لے اور واپس دینے کی اس کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے گا، بندوبست فرما دے گا غیب سے۔ اور جو شخص لیتے وقت ہی جس کی نیت خراب ہو، قرض حاصل کرتے وقت ہی اس کی نیت ڈبانے کی ہو، جس سے قرض حاصل کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی ہو، واپس نہ کرنے کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضائع کر دے گا۔ یعنی اس کے مال میں برکت عطا نہیں کرے گا، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بھی تلف کر دے گا، ضائع کر دے گا، رائیگاں کر دے گا۔ الا ان یکون معروفا بالصبر فیؤثر علی نفسہ ولو کان بہ خصاصہ کفعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حین تصدق بمالہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ شخص صبر کرنے میں مشہور ہو، یعنی اپنا سب کچھ دے دینے کے باوجود اگر تنگ دست ہو جائے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا اگر وہ شخص ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ پس وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے، خواہ اس کو خود ضرورت ہو۔ جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے جب اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ مشہور واقعہ ہے، اپنا آدھا مال لا کر خدمت میں پیش کیا، اور اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس مرتبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے یہ سوچا تھا، لیکن جب آپ آدھا مال لے کر آئے تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ مال آپ نے باقی رکھا ہے یا سب مال لائے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی مال
میں نے اہل و عیال کے لیے بھی چھوڑا ہے، یعنی آدھا مال میں آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال لا کر رکھا تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر ما ابقیت لاہلک، یعنی اے ابوبکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا آپ نے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یعنی میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں، وہی ان کے ضامن ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب میں آج ابو بکر پر سبقت نہیں لے گیا تو میں پھر کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی آپ نے خود بھی اعتراف کیا کہ نیکیوں میں اور نیکی کے کاموں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تمام مال صدقہ کرنے کی تحقیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال کو صدقہ کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے توکل کی قوت سے بے نیاز تھے۔ حضرت ابوبکر کا اپنے تمام مال کو صدقہ کرنے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے اور سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے دل میں کہا، دل میں سوچا اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت کر سکتا ہوں تو آج سبقت کر لوں گا، آج اچھا موقع ہاتھ آیا ہے، میں آپ کے پاس آدھا مال لے کر آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ پس میں نے کہا میں نے ان کے لیے اتنا ہی مال باقی رکھا ہے جتنا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کل مال لے کر آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا میں ان سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا، کبھی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں جمہور یعنی اکثر علماء نے کہا کہ جب انسان تندرست ہو، ہٹا کٹا ہو اور اس کی عقل صحیح ہو اور اس پر قرض نہ ہو اور وہ صبر کرنے والا ہو، اس کے اہل و عیال نہ ہو، یعنی اس کے ذمے کسی کی پرورش نہ ہو، یا اگر ہوں تو وہ بھی صبر کرنے والے ہوں اور پھر وہ اپنا تمام مال صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے تو جائز ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر اس کا تمام مال صدقہ کرنا مکروہ ہے، یعنی اتنا مال کم سے کم رکھ لینا چاہیے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے اور جن لوگوں کی اس پر کفالت ہے، ذمہ داری ہے پرورش کی، ان کا وہ بوجھ اٹھا سکے، ان لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ اس سے زائد جو مال ہے وہ خیرات کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال آپ سے یہ ہے اہم سوال یہ میرا اس میں یہ ہے کہ اب اس میں کتنی رقم اور کتنے پیسے رکھے جائیں گے؟ مثال کے طور پہ 1 سال، 2 سال یا 10 سال کے بھی ضروریات، اہل و عیال، بیوی بچوں کے 10 سال کے اخراجات جو بھی خرچہ ہوگا، کھانا پینا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے جو اخراجات ہیں، جو پیسے خرچہ ہوتے ہیں، تو کیا کروڑپتی اشخاص لوگ کیا 5 سال 10 سال کا بھی اہل و عیال کے لیے اتنا بھی جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے یا صرف 1 سال کا رکھا جائے گا؟ تو مطلب شریعت میں کہیں ایسا رہنمائی ملتی ہے کہ کتنے سال تک جو ہے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں پیسے اہل و عیال کے ضروریات کے لیے، یا پھر اس میں قید نہیں ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، لیکن جنگ خیبر کے بعد جب مال غنیمت کا سلسلہ شروع ہوا اور فتوحات جاری رہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کا نفقہ آپ عطا فرما دیتے تھے ازواج مطہرات کو، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا۔ اب یہاں جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اس کی مناسبت سے یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد اگر آدمی خود محتاج ہو جائے پھر اس کو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اگر نوبت آ جائے تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہے۔ اس کو صدقہ کرنے کے بجائے چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو، اس رقم کو اپنی ذات پر خرچ کرے۔ کل مال اللہ کی راہ میں دینا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ اس میں یہ شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ آدمی تندرست ہو اور عقل بھی اس کی ٹھیک کام کر رہی ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور اس پر کسی کا قرض نہ ہو، وہ کسی کا قرض باقی نہ ہو، اور اس کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہو، کھانا نہ ملے 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھا کر
یا خواہشات نفس کو دبا کر وہ کم سے کم پیسوں میں گزارا کر سکتا ہو اور اس کے اہل و عیال نہ ہو، یعنی اس پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہ ہو، یا اگر ذمہ داری ہو تو اہل و عیال بھی اس درجے کے ہوں کہ شوہر کی طرح بیوی اور اس کے بچے بھی صبر کرنے والے ہوں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جتنی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر اس کے بعد وہ جتنا چاہے مال جمع کر کے رکھ سکتا ہے، اس کو کنز نہیں کہا جاتا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل مال جب اللہ کی راہ میں خیرات کیا، انہوں نے پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، تو آپ نے قبول فرمایا، اور ایک صحابی نے ایک چھوٹا سا سونے کا ڈلہ لا کر پیش کیا تو آپ نے وہ اٹھا کر پھینک دیا، وہ صحابی ہٹ گئے، اگر وہ نہ ہٹتے تو ان کو لگ جاتا وہ سونے کا ڈلہ اور وہ زخمی ہو جاتے، تو آپ نے ایک کا کل مال قبول فرمایا اور ایک کا جز مال بھی، کچھ مال بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سونے کا ڈلہ دینے کے بعد خود محتاج ہو جاتے اور دوسروں کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت آتی تھی، اس لیے آپ نے ان کا صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، کوئی سب کچھ دے کر بھی اگر پیسے اس کے پاس نہ ہو تو کسی سے وہ مانگنے والا نہ ہو، صبر کرنے والا ہو، تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہے کہ سب مال اللہ کی راہ میں دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کل مال قبول فرما لیا تھا اور ان پر انکار نہیں کیا اور نہ ان کے مال کو ان کو لوٹا دیا۔ آپ نے ان کا مال قبول فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ تم پورا مال دے رہے ہو پھر بیوی بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، یہ نہیں فرمایا۔ ان کا مال آپ نے واپس نہیں کیا، اور یہ امام مالک کا، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور جمہور کا قول ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ قول مردود ہے، یعنی قابل رد ہے، اس میں کوئی چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غلمان بن سلمہ پر ان کے ازواج کو لوٹا دیا تھا جن کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، اور اپنے مال کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے ان سب کو رد کر دیا تھا کہ بیویوں کو علیحدہ کر کے بچوں میں مال تقسیم کرنا اور بیویوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا یہ درست نہیں ہے کہہ کر آپ نے ان سب چیزوں کو واپس کر دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا کل مال صدقہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ تہائی مال تک صدقہ کرنا جائز ہے، یعنی جس کو وصیت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دینے کی 1/3 سے کم میں وصیت کی اجازت دی گئی ہے۔ ورثہ کا جو حق ہے، کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ تو بہرحال 1/3 کی اجازت ہے وصیت میں بھی اور صدقہ کرنے میں بھی، اور باقی 2/3 کو واپس کیا جائے گا، یعنی باقی 2/3 کو اہل و عیال جو بھی اس کے عزیز و اقارب ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے حضرت کعب بن مالک سے دلیل پیش کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے میں سے تیسرے حصے کو یعنی 1/3 کو آپ نے قبول فرمایا تھا اور باقی کو مسترد کر دیا تھا۔ امام طبری نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ درست ہے کہ جب انسان کا بدن تندرست ہو اور اس کی عقل صحیح ہو تو اس کا تمام مال کو صدقہ کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دوبارہ پڑھی کہ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ تہائی مال تک صدقہ کرنا جائز ہے، یعنی مال کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں دینا جائز ہے، اور باقی 2/3 کو اگر کوئی کل مال صدقہ کر دے تو صرف 1/3 اس میں سے صدقے کے لیے قبول کیا جائے گا، بقیہ 2/3 وہ واپس کر دیے جائیں گے، یعنی جو اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، اہل و عیال ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، ان کو دے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یا پھر ان کے رشتہ دار، اگر بیوی بچے نہ ہوں تو پھر ان کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ اور انہوں نے حضرت کعب بن مالک کی حدیث سے اس نے دلیل پیش کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے میں سے تیسرے حصے کو یعنی 1/3 کو قبول فرمایا تھا اور باقی کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، آدھا مال، تو آپ نے آدھے مال کو بھی نہیں فرمایا۔ پھر جب انہوں نے کہا 1/3 ثلث مال 1/3، تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے، 1/3 سے کم کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا چھوڑ کر جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مالدار بے نیاز کر کے جاؤ کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تمہارے مال سے وہ اپنی گزر بسر کر سکیں۔
امام طبری نے کہا کہ ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ جب انسان کا بدن تندرست ہو، یعنی انسان صحیح و سالم ہو، بیمار نہ ہو، اچھا ہو، اور اس کی عقل صحیح ہو، تو اس کا تمام مال کو صدقہ کرنا درست ہے۔ ہوش و حواس باقی ہو اور کوئی کل مال صدقہ کر دے تو درست ہے۔ امام طبری کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ان کے تمام مال کے صدقہ کرنے کی اجازت جو دی تھی، تو اس میں آپ نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ تمام مال صدقہ کرنا بھی جائز ہے اور یہ برا نہیں ہے۔ اور آپ نے حضرت کعب بن مالک اور حضرت ابو لبابہ کے تمام مال کے صدقے کو جو آپ نے رد کر دیا تھا، درست قرار نہیں دیا تھا، اور ان کو صرف تہائی مال کے صدقے کا جو حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ تمام مال کو صدقہ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کے پاس مال ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات میں اور اپنی جائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام مال کو خرچ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا تمام مال خرچ کرنا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمام مال کو خرچ کرنے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ یعنی خواہشات نفس پر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ ایثار کر سکتا ہو، ایثار یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اور اس کو معلوم ہو کہ فقر و فاقے پر صبر کرے گا، ترجیح یعنی اہمیت دینا، یعنی اپنی ضرورت سے پہلے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، اس کو ایثار کہتے ہیں شریعت میں۔ اور اس کو معلوم ہو کہ فقر و فاقے پر صبر کرے گا اور اس کے اہل بھی، یعنی اس کے بیوی بچے بھی صبر کر لیں گے، اس کے لیے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا مباح ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو خود بھی صبر کر سکتا ہو اور اس کے بیوی بچے بھی صبر کر سکتے ہوں، تو ایسا شخص ایثار کر سکتا ہے، خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلا سکتا ہے، اور اس کے لیے خود محتاج ہونے کے باوجود صدقہ کرنا جائز ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا، اور انصار نے مہاجرین کے لیے ایثار کیا تھا، یعنی اپنی جائیدادوں میں حصہ دیا تھا، حتیٰ کہ 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر کے نکاح میں دے دیا تھا، اور اگر اس کو معلوم ہو کہ اس میں اور اس کے اہل میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کے بیوی بچوں میں کہ اپنی ضروریات زندگی کو وہ چھوڑ سکے، تو پھر ان کے لیے اپنے مال کو بچا کر رکھنا، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، بیوی بچوں کی پرورش کے لیے اپنے مال کو بچا کر رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، اسی طرح انصاری صحابہ، مدینہ منورہ کے صحابہ نے مہاجرین کے لیے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، ان کے لیے ایثار کیا تھا، یعنی اپنی ذات پر ان کی ذات کو ترجیح دی تھی۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مہمانوں کو روانہ کیا۔ وہ جب گھر پہنچے انہوں نے بیوی سے کہا کہ شام کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے، تو بیوی نے عرض کیا کہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور مہمانوں کے ساتھ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم کسی بہانے سے اٹھ کر چراغ بجھا دو، اس طرح ہم صرف رکابیاں رکھیں گے سامنے اور کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا کھانے کی طرح حرکت کریں گے اور اس طرح مہمان کھانا کھائیں گے۔ تو انہی انصاری صحابی کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ خود ضرورت مند ہو، خود بھوکے ہیں، شام کا کھانا انہوں نے نہیں کھایا، لیکن خود نہیں کھا کر مہمانوں کو انہوں نے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی، قیامت تک اس آیت کی تلاوت ہوتے رہے گی۔ تو بہرحال انصار نے مہاجرین کے لیے ایثار کیا۔ یہ اس سلسلے میں احادیث معلقہ یعنی بغیر سند کے جو احادیث عام طور پر امام بخاری کبھی پیش کرتے ہیں، اس میں سے تیسری حدیث ہے، اور اس کی اصل حدیث متصل درج ذیل ہے، یعنی اس کی تائید میں ایک متصل حدیث پائی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی، یعنی گھر بار سب وہ چھوڑ کر آئے تھے، اور انصار زمینوں اور کھیتوں کے مالک تھے۔ پس انصار نے مہاجرین کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کو ہر سال اپنے درختوں کے پھل دیں گے، اور مہاجرین اس کے بدلے میں کاشتکاری کریں گے، زمین میں بیج بوئیں گے۔ اور حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھی۔ پس حضرت انس کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے وہ درخت دیے جو آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دیے تھے، جو آپ کی باندی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں۔ ابن شہاب زہری نے کہا، مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جب آپ اہل خیبر کی جنگ سے فارغ ہوئے اور آپ مدینہ لوٹ گئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کی ہبہ کی ہوئی چیزیں واپس کر دیں۔
مہاجرین کو جو چیزیں دی گئی تھی انصار کی طرف سے، انہوں نے جنگ خیبر میں کافی مال غنیمت جب حاصل ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو اب چونکہ ضرورت نہیں تھی تو واپس کر دی جو انصار نے مہاجرین کو پھل وغیرہ دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ کو وہ کھجور کے درخت واپس کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو ان درختوں کی جگہ آپ نے اپنا باغ عطا فرما دیا۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال فليس له ان يضيع اموال الناس بعلة الصدقة، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے، ویسٹ کرنے سے آپ نے منع فرمایا، پس کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے کا بہانہ کر کے لوگوں کا مال ضائع کر دے۔ یہ تعلیق حضرت مغیرہ کی ایک حدیث کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے، جو صفت الصلاۃ نماز کی کیفیت کے آخر میں گزر چکا ہے۔ مطلب کیسا ضائع یعنی کوئی شخص اگر کسی شخص کے ذمے بیوی بچوں کے حقوق ہوں یا اس کے زیر پرورش کوئی ہوں، تو ان پر خرچ کرنے کے بجائے اگر کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تطوعاً خرچ کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صدقے کے بہانے، کسی اور بہانے وہ اپنے زیر کفارت لوگوں کو ضائع کر دے، یعنی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ عینی نے جو اس حدیث کی نشاندہی کی ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 844 ہے۔ وقال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام مال کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے کچھ مال کو اپنے لیے روک کر رکھو، پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو مجھے خیبر میں ملا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ ایک جنگ کے موقع پر چند مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ جنگ سے واپس ہوئے، انتہائی شدت کی گرمی تھی وہ اور بہت تنگی کا وقت تھا، وہ اس وقت چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے آ کر جھوٹا عذر پیش کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ان کا عذر قبول کر فرما لیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہ منافق ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو ان 3 صحابہ سے بھی، کعب بن مالک اور 2 صحابی ہیں، ان 3 صحابہ سے بھی بعض مسلمانوں نے، بعض منافقوں نے کہا کہ آپ بھی جا کر کوئی عذر پیش کر دیں حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بشری تقاضے کے لحاظ سے ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے، اب ہم توبہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس حکم کو مان لیں گے۔ چنانچہ ان تینوں صحابہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا 40 دن تک۔ پہلے تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے اہل و عیال نے ان سے دوری اختیار کی، معاشرے میں لوگ بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیے۔ بہرحال ایسے سختی کے دن آئے ان کے اوپر کہ 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 40 دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے بھی ان کی طرف سے اپنی نظر آپ نے پھیر لی تھی، لیکن آپ کی شفقت اور محبت ایسی تھی کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جب نماز ادا کرتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ میری طرف دیکھتے تھے، مجھ پر نظر ڈالتے تھے، لیکن جیسے ہی میں سلام پھیرتا اور آپ کو دیکھتا تو آپ میری طرف سے نظر پھیر لیتے تھے۔ بہرحال 40 دن تک ان کی توبہ کا جب حکم نازل ہوا، 40 دن کے بعد انہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا اور ان کی توبہ کا حکم سنایا، تو اس وقت کعب بن مالک نے عرض کیا کہ جس باغ اور جس مال و دولت کی وجہ سے میں جنگ میں شریک نہ ہو سکا، میں اس مال و دولت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، میرا وہ باغ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پورا باغ پیش مت کرو، اس کا کچھ حصہ روک کر رکھو، کیونکہ انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے وغیرہ کی احتیاج ہے، انسان کو محتاجی ہے، اور ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے مال و دولت ضروری ہے، لہذا تم کچھ مال روک کر رکھو۔ تو حضرت کعب بن مالک نے عرض کیا کہ جنگ خیبر کا جو حصہ مجھے ملا تھا اس کو میں روک کر رکھوں گا۔ غالباً غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، خیبر میں جو مجاہدین کو جو حصہ ملا تھا اس میں حضرت کعب بن مالک کو بھی حصہ ملا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس کے ذریعے میں اپنی گزر بسر کروں گا۔ یہ تعلیق ان احادیث معلقہ میں سے 5ویں حدیث ہے،
اور یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو سورہ توبہ کی تفسیر میں آئے گی، اس کی تفصیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4676 میں ہے۔ حدیث نمبر 1426 حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے بیان کیا یونس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، تونگر رہے، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو۔ یعنی حضرت پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ خیرات وہ ہے جس کو دینے کے بعد آدمی محتاج نہ ہو، بلکہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی وہ پورا کر سکے، اور جن کو دینا چاہتا ہے ان میں سب سے پہلے مقدم وابدأ بمن تعول، جو اس کے زیر کفالت ہیں، زیر پرورش ہیں، جیسے بیوی بچوں کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، پہلے اہل و عیال کی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اہل و عیال سے اس کا آغاز کرے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ مطلب اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پہلے تو اپنے گھر والے یعنی اہل و عیال، جی، اس کے بعد پھر ان سے قریب کون ہے، سگے چچا، پھر ان کے بعد سگی خالہ، پھر ماموں، یعنی قریبی رشتہ دار بھی، قریبی رشتہ دار جن کی درجہ بندی ہے، شوہر اپنے اہل و عیال کی کفالت اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے کے بعد صدقہ کرنا ہی ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں سے کرے۔ ہاں، رشتہ داروں کے غیر لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر غیروں کو بے تحاشا بے حساب دے دیتے ہیں، جی، اور جو خود اپنے سگے چچیرے بھائی بہن ہوتے ہیں، سگے بھائی بہنوں میں جو پریشان حال ہیں، مفلس الحال ہیں، جن کی ضرورتوں کی تکمیل بے حد ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی طرف سے کوئی جو ہے تعاون ہو، کوئی مدد ہو، جی، تو بہرحال ان کی بھی مدد کی جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہی تعلیم دی آپ نے کہ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے ایک تو صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، دوہرا اجر ہے، اور رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ان کا خیال کرنا چاہیے، پھر رشتہ داروں کے بعد جو دوسرے ضرورت مند ہیں، رشتہ داروں کو دینے کے بعد بھی اگر زائد رقم بچتی ہے زکوٰۃ کی، صدقات اور خیرات کی، تو پھر دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات میں رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، رشتہ داری کا بھی پاس و لحاظ ہوتا ہے، ان کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے رجال کا یعنی راویوں کا کئی مرتبہ ذکر گزر چکا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اتنا صدقہ دینا چاہیے کہ صدقے کے بعد آدمی مالدار رہے، یعنی صدقہ دینے کے باوجود وہ خود مفلسی کا شکار نہ ہو جائے، اور اسی اعتبار سے یہ حدیث عنوان کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 1427 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول وخیر الصدقۃ عن ظہر غنى ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے بیان کیا اپنے والد سے، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی آدمی تونگر رہے، مالدار رہے، اور جو شخص سوال کرنے سے، مانگنے سے رکے گا اللہ تعالیٰ اسے روک کر رکھے گا، یعنی جو پاک دامنی اختیار کرے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے رکے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دوسروں کا محتاج نہیں بنائے گا، اور جو شخص مستغنی رہے گا، بے نیازی ظاہر کرے گا، اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال کا تعارف بھی گزر چکا ہے، یعنی اس حدیث کے راویوں کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ اوپر والے ہاتھ کے مصداق کی تحقیق حدیث شریف میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے، دینا بہتر ہے یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے۔ اوپر والا ہاتھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے، تو الید العلیٰ سے مراد دینے والا ہاتھ،
اور الید السفلا سے مراد لینے والا ہاتھ مراد ہے۔ اب یہاں پر اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیا مراد ہے؟ سے نمبر 1 اوپر والے ہاتھ سے مراد صدقہ دینے والے کا ہاتھ ہے، نمبر 2 اوپر والے ہاتھ سے مراد لینے والے کا ہاتھ ہے۔ ایک تفسیر اس کی برعکس الٹی بھی کی گئی ہے۔ نمبر 3 اوپر والے ہاتھ سے مراد اس شخص کا ہاتھ ہے جو سوال کرنے سے، جو مانگنے سے رکا رہتا ہو، باز رہتا ہو۔ نمبر 4 اوپر والے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ یا کسی بھی دینے والے کا ہاتھ ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والے کا ہاتھ ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اس میں یہ اہمیت بتائی گئی کہ دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی احتیاج، اپنی محتاجی کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی محتاجی کو پیش کرے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ اوپر والے ہاتھ کے مصداق کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے، اس سے متعلق احادیث شریفہ ہے۔ بنو یربوع ایک قبیلے کا نام ہے۔ بنو یربوع میں سے ایک شخص نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، وہ تمہاری ماں، تمہارا باپ اور تمہاری بہن اور تمہارا بھائی ہے، پھر جو تمہارا قریبی ہو، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی ہو۔ یعنی دینے والا ہاتھ، یہ صدقہ دینے والا ہاتھ مراد ہے، یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، یعنی صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا اور مدد کرنے والا بہتر ہے مسکین سے جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ حدیث نمبر 2 حضرت مالک بن نضلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ 3 ہیں، یعنی 3 قسم کے ہیں، پس اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہے، اصل میں عطا کرنے والا اللہ ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے قریب ہے، جو دے رہا ہے بندہ یہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہے تو یہ اللہ کے دستے مبارک کے قریب ہے، اور مانگنے والے کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے۔ بس تم زائد چیز کو عطا کرو اور اپنے نفس سے عاجز نہ ہو، یعنی اللہ نے تمہاری ضروریات سے زیادہ جو تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خیر خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، اور اپنے نفس سے عاجز نہ ہو، یعنی نفس ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو مال و دولت خرچ کرنے سے روکے، تو تم اس کی بات نہ مانو، نفس کی مخالفت کر کے آخرت کا سامان کر لو۔ محمد بن عطیہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، متصدق، صدقہ کرنے والا بہتر ہے صدقہ قبول کرنے والے سے۔ عدی الجزامی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جان لو کہ ہاتھ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 پس اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، اصل معطی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دینے والے کا ہاتھ درمیان والا ہے۔ ایک اوپر والا ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ درمیان والا ہے، یعنی بندے کا ہاتھ یہ درمیان والا ہے، اور مانگنے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہے۔ لہذا تم سوال کرنے سے بچو، ہاتھ پھیلانے سے، لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بچو، خواہ لکڑیوں کا گٹھا کاٹ کر، یعنی اگر تم کو ضرورت پڑ جائے کہ تم جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لا کر شہر میں لا کر بیچو، آبادی میں کچھ بھی محنت مزدوری کر سکتے ہو تو کرو، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچو۔ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، کیا میں نے تم کو یہ حکم پہنچا دیا، سنو کیا میں نے تم کو یہ حکم پہنچا دیا۔ آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس میں بھی آپ نے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا کہ لوگوں کے آگے حتی الامکان ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی مزدوری، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی ہنر نہیں آتا تو جو کام آسانی سے ساری مخلوق کر سکتی ہے اس کام کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے اس موجودہ زمانے میں کچھ بھی کام، لکڑیوں کے گٹھے کے بجائے تھیلے وغیرہ اٹھانا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جس کو سیکھنے کی باضابطہ ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عیال پر خرچ کرنے کی ترتیب اور تفصیل۔ اہل و عیال، زیر پرورش جو لوگ ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ اس حدیث میں مذکور ہے دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی سب سے پہلے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ اس کی تفصیل یہ بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، فیملی پر سب سے پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، ایک سونے کا سکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس شخص نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا تم اس کے متعلق زیادہ بصیرت رکھتے ہو۔ یعنی اس حدیث شریف میں ترتیب بیان کی گئی، بیوی، بچے، خادم جو نوکر ہیں، جو بھی ان کے ماتحت ہیں، ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ ضرورت مند ہیں رشتہ داروں میں، تم کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے متعلق تم زیادہ بصیرت رکھتے ہو۔ یہ تو تمہارے اہم لوگ ہیں جن کی پرورش، جن کی کفالت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس سے ہٹ کر جو رشتہ دار ہیں تم ان کی ترتیب کا تم خود اندازہ قائم کر لو۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں بیوی سے پہلے اولاد پر خرچ کرنے کا ذکر ہے، یعنی بیوی کا درجہ بعد میں بتایا گیا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب تم اس ترتیب پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاولا فالاولا اور الاقرب فالاقرب، یعنی سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا چاہیے آپ نے وہ ترتیب بتائی، یعنی ہر نزدیک والے پر خرچ کرنے کو آپ نے مقدم کیا۔ مختلف لوگوں پر خرچ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا ہے اور کون مقدم ہے، آپ نے اس تقدیم کو، اس اولیت کو آپ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات پر خرچ کرے، پھر اپنی اولاد پر خرچ کرے، کیونکہ اس کی اولاد اس کے جز کے، اس کے حصے کے حکم میں ہے، اس کی زیر تربیت ہے۔ جب وہ اولاد کو خرچ نہیں دے گا تو وہ ضائع ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اگر بچوں پر خرچ نہیں کرے گا تو بچے بھوک سے مر جائیں گے اور کوئی اور ان کا قائم مقام نہیں ہوگا، یعنی کوئی ان کی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اولاد کے بعد خرچ کرنے میں اس کی بیوی کا نمبر ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس سے علیحدگی اختیار کر کے الگ ہو جائے گی، طلاق لے کر اس سے جدا ہو جائے گی، یا عدالت ان کے درمیان تفریق کر دے گی۔ یعنی اگر نان نفقہ ادا نہیں کرے گا تو بیوی عدالت سے رجوع ہوگی اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے خادم کا آپ نے ذکر فرمایا، کیونکہ اگر وہ اپنے خادم پر خرچ نہیں کرے گا تو وہ اس کی ڈیوٹی، نوکری چھوڑ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر خرچ کرنے کو آپ نے انسان کی ثوابدید، اس کی سوچ پر آپ نے چھوڑ دیا کہ انسان اپنے حساب سے بیوی، بچوں اور خادم کے بعد جس پر خرچ کرنا مناسب سمجھے ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ عیال پر خرچ کرنے کی تاکید اس حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی روزی اس کے ذمے ہے، یعنی کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان پر خرچ نہ کرے۔ سنن نسائی کی حدیث میں بیوی پر خرچ کرنے کو اولاد کے خرچ پر مقدم کیا ہے۔ سنن نسائی میں جو روایت ہے اس میں پہلے بیوی پر خرچ کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر اولاد پر خرچ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا اولاد پر خرچ کرنے سے زیادہ لازم ہے، کیونکہ اولاد جب بالغ ہو جائے تو اس پر خرچ کرنا لازم نہیں رہتا۔ باپ کے ذمے جب بیٹا 15 سال کا ہو جائے، شرعی اعتبار سے بالغ ہو جائے، تو باپ کی ذمہ داری اس پر نہیں رہتی کہ باپ اس کو کھانا کھلائے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، لیکن بیوی کا خرچ اس وقت تک لازم رہتا ہے جب تک بیوی کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے پہلے بیوی کے نفقے کو، خرچ کو بیان کیا گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باریک بات کی طرف توجہ دلائے، اہم نقطہ بیان کیے کہ بچوں کی ذمہ داری سے آدمی بچے بالغ ہونے کے بعد بری ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کی ذمہ داری سے جب تک نکاح کا رشتہ برقرار رہے وہ اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اس حدیث میں مذکور ہے، بیان کیا گیا کہ تم سوال کرنے سے بچو، ہاتھ پھیلانے سے احتیاط کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچو، لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم حرام چیز کا سوال کرنے سے بچو، حرام چیز مت مانگو۔ حدیث نمبر 1428 وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہذا، اور وہیب سے روایت انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے خبر دی اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس کی شرح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1427 کا
مطالعہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 1429 حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہاں سے تحویل سند ہے، یہ تحویل سند ایک دوسری سند سے بیان کی جا رہی ہے، اور ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ ممبر پر تھے، آپ نے صدقے کا ذکر کیا اور سوال کرنے سے بچنے کا اور سوال کرنے کا۔ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، پس اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، خیرات کرنے والا، عطا کرنے والا ہاتھ ید علیا ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے، سائل کا ہاتھ ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں نمبر 1 ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی، نمبر 2 حماد بن زید، نمبر 3 ایوب بن تمیمہ سختیانی، نمبر 4 نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام، نمبر 5 عبداللہ بن مسلمہ، نمبر 6 حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ آپ نے صدقے کا ذکر فرمایا۔ اوپر والے ہاتھ کے مصداق کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ علامہ خطابی لکھتے ہیں اس حدیث میں فرمایا اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے، لیکن حماد بن زید سے ایک روایت ہے کہ اوپر والا ہاتھ سوال سے احتراز کرنے والا ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مانگنے سے بچتا ہے اس کا ہاتھ مراد ہے۔ ید علیا سے مراد نہ مانگنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی مانگنے کے لیے پھیلانے والے ہاتھ سے نہ پھیلایا جانے والا ہاتھ بہتر ہے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں اوپر والے ہاتھ کی اور بھی کئی تفسیریں ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کو دوسرا صاحب کی بنسبت کم عطا کیا، تو حضرت حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے دوسروں سے کم دیں گے، پھر آپ نے ان کو زیادہ دیا یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بن حزام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے بھی؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے بھی۔ حضرت حکیم نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی کا مال کم نہیں کروں گا۔ پھر حضرت حکیم کوئی مال قبول نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ یعنی حکیم بن حزام نے حضرت پاک علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ وہ آپ کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا گھوڑے پر سوار ہو کر، جی ترمذی شریف میں روایت آئی تھی۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ جو درس بخاری بیان کر رہے ہیں مفتی محمد امین الدین استاد محترم قبلہ ہی نے جو ہے پوری ترمذی شریف کی ریکارڈنگ مکمل فرمائی ہے، جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کی یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، اپلوڈ ہیں، اور اس میں یہ واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے۔ جی تو ان کا اگر کوڑا بھی گر جاتا ان کے ہاتھ سے تو وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دو، بلکہ خود گھوڑے کو روک کر اترتے اور اپنے ہاتھ سے اپنا کوڑا اٹھا لیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے سنن ابو داؤد میں یہ روایت نہیں ملی۔ شارح بخاری کہتے ہیں علامہ نووی نے ذکر کیا کہ علامہ خطابی نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے جس میں ذکر ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد سوال سے بچنے والا ہاتھ ہے، یعنی جو ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلایا جائے، نہ پھیلے، وہ ہاتھ مراد ہے۔ دینے والا ہاتھ ایک تفسیر کی گئی، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو سوال کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ ید علیا ہے۔ لیکن صحیح وہی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ ید علیا سے مراد حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرنے والا ہاتھ ید علیا ہے، اور سائل کا، مانگنے والے کا ہاتھ ید سفلا ہے۔
اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 956 پر مذکور ہے، وہاں اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ باب نمبر 19 باب المنانی بما اعطا، دے کر احسان جتانے والے کا بیان۔ کسی فقیر کو، غریب کو دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے، احسان جتانے سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لقولہ تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں، نہ سائل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ کیا بشارت ہے مجھے! جو صدقہ دے کر، جو شخص صدقہ دے کر احسان جتاتا ہے، اس کی وجہ بخل اور تکبر ہوتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت کسی حدیث کی روایت نہیں کی، صرف احسان جتانے کی مذمت میں، برائی میں قرآن مجید کی آیت کا تذکرہ کرنے پر آپ نے اکتفا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً ان کو اپنی شرط کے مطابق اس باب میں لانے کے لیے کوئی حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں ملی، تاہم اس سلسلے میں یہ حدیث صحیح پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ نمبر 1 احسان جتانے والا، جو ہر چیز دے کر اس پر احسان جتاتا ہے۔ نمبر 2 جھوٹی قسم کھا کر خرید و فروخت کرنے والا، سودا بیچنے والا، کاروبار کرنے والا جو جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی گفتگو نہیں فرمائے گا، یہ ناراضگی کی علامت ہے۔ نمبر 3 ٹخنوں سے نیچے تہبند پائجامہ پہننے والا، یعنی ٹخنوں کے نیچے ازرا ہے تکبر، غرور اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے اپنا تہبند اپنا پائجامہ لٹکانے والے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ شرعی اعتبار سے ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، چاہے وہ تہبند ہو، لنگی ہو یا پائجامہ ہو، ٹخنا دکھائی دے اس طرح پہنے۔ زیر بحث حدیث، یہ جو حدیث شریف ہے شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 565 پر بھی بیان کی گئی ہے، وہاں اس کی تشریح کے یہ عنوان قائم کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کے مکروہ ہونے کی وجہ کہ پائجامہ، پینٹ یا لنگی، تہبند جو بھی ٹخنے کے نیچے ہو، کیوں مکروہ ہے ٹخنے کے نیچے، اس کی وہاں پر وجہ بیان کی گئی۔ نمبر 2 بوڑھے زانی، جھوٹے حاکم اور متکبر فقیر کے زیادہ مبغوض ہونے کی وجہ، یعنی اللہ کے پاس بوڑھا زانی، انتہائی بوڑھے عمر کو پہنچنے کے باوجود بدکاری کرنے والا، اور جھوٹا حاکم، سلطان ہے، بادشاہ وقت ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اور فقیر ہے لیکن تکبر والا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیوں ہیں، اس کی بھی وہاں پر وجہ بیان کی گئی، جو مسلم شریف کی جو شرح کی گئی ہے اس حدیث کے تحت شارح بخاری نے یہ عنوانات قائم کیے۔ شرح مسلم، یہی جو شارح بخاری جی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی بھی شرح فرمائی ہے، اور جو حدیثیں عام طور پر دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، بخاری اور مسلم میں، بعض جگہ انہوں نے مسلم میں اس کی تشریح فرمائی اور بعض جگہ بخاری میں، لیکن جہاں بھی انہوں نے تشریح کی ہے وہاں دوسری کتاب کا حوالہ دیا ہے، جیسے یہاں پر بتایا کہ شرح صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کی تشریح کی گئی، اور وہاں جو عنوانات آپ نے قائم کیے ہیں اس حدیث سے مسائل کو مستنبط کر کے اس کو بیان کیا انشاءاللہ۔ اور بعض جگہ جو ہے تبیان القرآن کا بھی حوالہ دیا، ہاں بعض جگہ انہوں نے تفسیر پوری قرآن کی تبیان القرآن کے نام سے انہوں نے مکمل قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، بعض جگہ آیتوں کی تشریح میں، اور جہاں مناسب سمجھا انہوں نے تشریح کرتے ہوئے اور مزید تفصیل کے لیے تبیان القرآن کی طرف رجوع کرنے کی بھی انہوں نے رہنمائی کی ہے، نشاندہی کی ہے۔ جن جن کتابوں میں انہوں نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حدیث نمبر 1430 سے اس نشست کا آغاز کریں گے۔ وہ باب ہے کہ جو شخص اپنے دن سے پہلے صدقہ دینے کو پسند کیا، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ اگر کوئی دے دے تو ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مکمل مقدار میں ہونا شرط ہے، اور دوسرے اس پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن یہ ایک ایسی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ دے دے، فرض ہونے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ دے دے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اگر کوئی زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم
حدیث نمبر 1430 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا، اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب اور ان کے اہل و عیال اور ان کے متعلقین، منتسبین، معتقدین، مریدین جو بھی اس ریکارڈنگ میں حصہ لے رہے ہیں، مولا ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ہر ناگہانی آفت سے ان کی حفاظت فرما، زمینی فتنوں اور آسمانی آفتوں سے اور بلاؤں سے ان سب کی حفاظت فرما، جائز مقاصد کی تکمیل فرما، مولا ان کی ضروریات زندگی میں خوشحالی عطا فرما، برکت عطا فرما، اور ان کو دین اور ہم سب کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور مولانا سید عبدالواسع حسینی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی مصیبت سے ان کی حفاظت فرما، اور ان کو مزید دین اسلام کی خدمت کے لیے مولا انہیں ہمت اور حوصلہ اور انہیں طاقت عطا فرما، اور مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا یہ جو دینی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اس خدمت کو قبول فرما، اور اس خدمت کے طفیل مولا ان کی دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔ بروز حشر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جی، اس نشست کا ثواب بالخصوص ہمارے محمد امین قادری اور سرفراز صاحب میرالہ منڈی حیدرآباد کی والدہ کا دبئی میں 2-4 دن پہلے انتقال ہوا تھا، تو اس نشست کا ثواب جو ہے اللہ ان کو پہنچا دے، اور اللہ ان کے درجات کی بلندی فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مرحومہ کا بھی جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ مولا ان کی مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرما، تا حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، مولا ان کے متعلقین کو مولا صبر جمیل عطا فرما، اور ان سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔